روح عالم پہ ایسا لیڈر نہیں تھا۔ سیاست دانوں میں پچھلے 300 سال میں آپ انگلیوں پہ ان لوگوں کو گن سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنے نظریے سے کبھی انحراف نہیں کیا، کبھی وعدہ نہیں توڑا، کبھی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا، کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے۔ علی گیلانی کی جو مارل اتھارٹی ہے، یہ ہے خاک روبوں کا محلہ، یہ ہے احساس کمتری کی نفسیات سب کانٹیننٹ میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی۔ اتنی بڑی مارل اتھارٹی کا آدمی تھا کہ نیلسن منڈیلا سے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو جو دیانتدار مورخ ہوگا وہ کہے گا کہ نیلسن منڈیلا سے زیادہ جدوجہد ہے۔ نیلسن منڈیلا ایک عظیم لیڈر ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی عظمت سے انکار کیا جائے۔ اس نے جو مفاہمت کا تصور دیا اور جس یعنی یقین کے ساتھ اور جس یکسوئی کے ساتھ اس پہ عمل کیا، وہ معمولی آدمی تاریخ اسے یاد رکھے گی، ورنہ وہاں خانہ جنگی ہوتی، وہاں خون بہتا، وہاں نفرت پھیلتی، وہ جانتا تھا۔ اسی طرح علی گیلانی جدوجہد 72 برس، وہ تو جیل میں پڑا تھا منڈیلا، تو جیل میں تو آدمی محفوظ ہوتا ہے، ظلم ہو رہا تھا، بڑا صبر اور بڑا وقار تھا۔ یہ جو علی گیلانی جو ہے وہ تو 72 برس مقتل میں کھڑا رہا۔ جی، اتنی بڑی مارل اتھارٹی کا آدمی آج اس روئے زمین پہ موجود نہیں تھا، اور میں دہراتا ہوں نواز شریف صاحب اس بات کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں کہ آپ کو تعزیتی بیان کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، اس پہ ذرا ہم مزید بات بھی کریں گے، اور بالخصوص جو بھارتی سرکار نے کیا آخری وقت میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ارشاد محمود صاحب جی انفارمیشن سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جوائن کر چکے ہیں۔ ہارون صاحب جی ارشاد صاحب جناب، کیا کہتے ہیں آپ نے شیخ عبداللہ سے کیوں موازنہ کیا ان کا؟ شیخ اب کشمیر کے بڑے ایک پاپولر لیڈر تھے، اور شروع میں وہ ریزسٹنس لیڈر تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی اور خطا کھائی۔ لیکن گیلانی صاحب جو ہے وہ بغیر کسی، میں نے یہ بھی لکھا ہارون صاحب کہ گیلانی صاحب کے پاس کوئی سرکاری اتھارٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے حکم پہ کشمیر بند ہوتا تھا، کشمیر کھلتا تھا۔ خاص طور پہ کشمیر کے نوجوانوں نے ان کو آئیڈیلائز کیا، ان سے انسپائر ہوئے، اور آزادی کی تحریک میں قافلہ در قافلہ وہ شامل ہوتے گئے۔ تو دنیا میں نا گیلانی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بن بیلا ہے الجزائر کا، یا نیلسن منڈیلا ہے، اور اس طرح کے جو بڑے آزادی کے ہیروز ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے ایک ہیں۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ ایک، حالانکہ وہ ایک مذہبی اور خاص طور پہ سیاسی پس منظر رکھتے تھے وہ، لیکن وہ اس سب سے بالا تر ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے کشمیریوں کی دل کی دھڑکن اور آواز بن گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی جو پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور لبرل اور سیکولر قسم کے کشمیری ہیں، ان میں بھی گیلانی صاحب کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ مجھے مقبوضہ کشمیر بھی کئی بار جانے کا موقع ملا ہے، تو بھارت نواز جو لیڈرشپ تھی وہ بھی دل سے ان کی قدر کرتی تھی، ان کی سٹانس کی قدر کرتی تھی، ان پہ اعتراض کرتی تھی، نکتہ چینی کرتی تھی، لیکن ان کی انٹیگریٹی پہ کبھی کوئی شک نہیں کرتا تھا۔ تو گیلانی صاحب نے ان کی شخصیت کا ان کی انٹیگریٹی پہ تو کبھی کسی نے ڈاؤٹ نہیں کیا۔ ان کی شخصیت کا کون سا پہلو آپ کو بہت دلکش محسوس ہوتا ہے؟ ان میں اور بھی بہت سے کہا جاتا ہے کہ بہت غیر معمولی محاسن کے آدمی تھے، تو کون سا پہلو آپ کو زیادہ دلکش لگتا ہے؟ دیکھیے کشمیر میں اگر جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی فوجی بیرک میں یا کسی بڑی جیل میں آ گئے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اوپن سکائی جیل ہے۔ تو وہاں ایک اتنی بے خوفی کے ساتھ اور اتنی جرت کے ساتھ بات کرنا، اپنے موقف کو دہرانا، پاکستان کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، ہندوستان کو چیلنج کرنا، یہ بہت غیر معمولی وہ صفات اور خصوصیات تھی جو علی گیلانی میں تھی، جس نے ان کو باقی اپنے تمام ہم اثر لوگوں کے سے ممتاز کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ گیلانی صاحب جو بات سری نگر میں کہتے تھے وہی جموں میں بھی کہتے تھے، وہی سری نگر میں وہی دلی میں بھی کہتے تھے، تو وہ اپنے ایک سٹانس پہ پوری زندگی اس پہ قائم رہے۔ انیشلی اگر آپ کو پتہ ہو شاید ہو کہ ارلی 90s میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کا ایک دروازہ کھولا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل تلاش نہیں کرنے پہ آمادہ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی وقت حاصل کیا جائے اور کشمیریوں کی آہستہ آہستہ تحریک کو کمزور کیا جائے۔
تو پھر وہ اپنے ایک سخت گیر اور بے لچک موقف پہ کھڑے ہو گئے. تو ان کی جو ڈیفائنس تھی ہارون صاحب، اسی نے ان کو مقبوضہ کشمیر میں تمام طبقات خاص طور پہ نوجوانوں کا لیڈر بنایا. لیکن آپ تو ان کو جانتے تھے نا، ان میں مثلا ان کے یہ جو پہلو ہے ان کی شخصیت کا جو قائد اعظم سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ کبھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے. کیا اس پہ آپ تبصرہ کریں تھوڑا سا؟ مہمان نواز بہت تھے، ان میں ترتیب مرتب بہت تھے، قائد اعظم ہی کی طرح واک کرتے تھے باقاعدہ، حتیٰ کہ جیل کی کوٹھڑی میں بھی 4-5 کلومیٹر پورا کر لیتے تھے. یہ جو ان کے پہلو اخلاقی پہلو ہیں شخصیت کے، ان کی دینداری، ان کی عبادت گزاری، ان کی تسبیح گزاری. ان کے گھر بھی گیا 2-3 بار، اور اس کے علاوہ بھی ان سے بات ہوئی. وہ ایک بہت ہی مرتب شخص تھے، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. میں نے ان کا گھر دیکھا، گھر میں ان کا دفتر دیکھا جس میں بے پناہ رسائل و جرائد، ایون پاکستان سے وہ اخبارات منگواتے تھے. پھر ان کے پاس کتابیں بے شمار تھی، شاعری کا ان کا بڑا عمدہ ذوق تھا، اور ہزاروں اقبال کے، میر کے، غالب کے شعر انہیں زمانے یاد تھے. اپنی تقریروں میں وہ ان کو دہراتے تھے. قرآن کی آیات و حدیث وہ پڑھتے تھے. اقبال سے بہت، علامہ اقبال سے ان کا جو غیر معمولی شغف ہے. خیر میں اس کے باقی میں بیان کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تو ایسا موضوع ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی، اور آپ کو چاہیے کہ ان کی بائیوگرافی لکھیں، آپ انہیں جاتے. جی اچھا ہارون صاحب، ارشاد صاحب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ان کا مزاج بتاؤں. اتنی باریکیوں کا وہ خیال رکھتے تھے کہ جب بس سروس شروع ہو رہی تھی تو وہ اس کے خلاف تھے. دوستی بس، ہاں، کشمیر سے بس سروس شروع ہوئی. جی جی جی. تو میں نے لکھا کہ گیلانی صاحب اتنا سخت رویہ اختیار نہ کریں. تو شروع کسی نے جا کے کہا کہ ہارون رشید نے تو یہ لکھا ہے. آپ کو چٹھی لکھی؟ اچھا نہیں، چٹھی نہیں لکھی مجھے انہوں نے کہا پڑھ کے سناؤ بھائی. ہارون رشید اگر کہتا ہے تو اٹ مسٹ بی ٹیکن سیریسلی. رائے وہ اپنی رائے پہ قائم رہے. وہ میرے جیسا ایک عام آدمی کی رائے کی کیا اہمیت ہے، مطلب وہ تو سارے پہلوؤں پہ پہلے ہی غور کر چکے ہوں گے. اسی طرح میری بیٹی کی شادی تھی تو سڈنلی ہز سن اپیئرڈ. وہ ان کے صاحبزادے یہاں رہتے تھے جی، اور کہا کہ گیلانی صاحب نے یہ چادر بھیجی ہے، ایک بڑی نہایت عمدہ، بہت غیر معمولی قیمت کی نہیں، چونکہ وہ ایک بے تکلف انسان تھے. وہ چادر جو ہے وہ غالباً سب سے قیمتی تحفہ تھا جی، جو ملا، جو اسے ساری عمر سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور مجھے خود قلق ہوتا ہے کہ میں ان کی زندگی میں اگر اپنے کالموں کا مجموعہ چھاپتا تو میں ان سے کہتا، ہی واز دی اونلی پرسن ادر دین پروفیسر احمد رفیق اختر، جن سے میں کہتا کہ آپ چند فکرے لکھ دیں تو اس کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا. میری والدہ کا انتقال، اتنی باریکیوں کا وہ خیال رکھتے تھے. میری والدہ کا انتقال ہوا تو تا دیر مجھے تسلی دیتے رہے، تا دیر مجھ سے بات کرتے رہے. میرے بڑے بھائی کہتے ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جدہ میں ایک زمانے میں، سعودی عرب میں اجازت تھی تو وہ انہوں نے استقبالیہ دیا اور وہ پیسے بھجواتے تھے کشمیری مہاجرین کے. جی، مہاجر جو یہاں تھے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر ان سے کیا درخواست کی کہ میرے گھر تشریف لائیں ہیں. تو اس کی جو روحانی شخصیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. بالکل بالکل. وہ تشریف لائے، وہ کہ جب وہ جانے لگے تو خلاف آدمی مسافہ کرتا ہے، زیادہ زیادہ کسی کا ماتھا چوم لیتا ہے. انہوں نے کہا ان کے بالکل برعکس، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ماتھے پر رکھے اور یوں پورے چہرے پہ پھیرے اور بہت محبت کا اظہار کیا. تھے بھی وہ بہت اخلاص سے کام کر. کہنے لگے میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ انشاءاللہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ تمام عمر میری وجاہت برقرار رکھے گا. ابھی وہ 73-74 سال کے ہیں اور 45 برس کے لگتے ہیں. چلیں.